العصر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد عامر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، آج کے جدید زمانے میں بھیک مانگنا ایک پیشہ بن چکا ہے اور اس پیشے کو بڑی تعداد میں ایسے لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے جو مدد کے نام پر ملنے والے بھیک کے کسی طور پر بھی مستحق نہیں ہیں۔ آپ کو کتنا عجیب لگے گا جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ فلاں جگہ کھڑا بھکاری حقیقت میں ایک لاکھپتی انسان ہے یا ایسا انسان ہے جس کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر کے پیشہ ور بھکاری دنیا کے 40% پڑھے لکھے افراد سے زیادہ کما رہے ہیں۔ آج اپنے العصر ٹی وی کے معزز دوستوں کو دنیا کے چند ایسے ہی امیر بھکاریوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے اثاثوں کی مالیت لاکھوں یا کروڑوں میں ہے۔ نمبر 1، ڈیڈ ولیمز۔ دوستو، یہ ایک ایسا غریب امریکی شہری ہے جس کے پاس چند سالوں پہلے تک رہنے کے لیے گھر تو کیا، پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے۔ یہ شخص پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر بھیک مانگتا تھا۔ در حقیقت یہ شخص گا گا کر بھیک مانگتا تھا۔ چونکہ اس کی آواز انتہائی سریلی تھی تو لوگ اس کی جانب متوجہ بھی زیادہ ہوتے تھے اور اسی وجہ سے اسے بھیک بھی زیادہ ملتی تھی۔ ایک روز اس پر ایک رپورٹر کی نظر پڑی جس نے اس کی ویڈیو تخلیق کر کے یوٹیوب پر شیئر کر دی، جس کے بعد قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور یہ بھکاری دیکھتے ہی دیکھتے شہرت پا گیا اور اس کے بعد تو اسے ایک سنگر کے طور پر متعارف کروا دیا گیا۔ آج اس کے پاس ایسے بینک اکاؤنٹ موجود ہے جہاں کروڑوں روپے موجود ہیں۔ نمبر 2، رونگ فنگ۔ دوستو، ایک وقت ایسا تھا کہ یہ شخص بھی انتہائی غریب تھا، یہاں تک کہ اس کے دن اور رات سڑکوں پر ہی گزرتے تھے۔ یہ بھیک مانگ کر بمشکل اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک روز یہ بھکاری نوڈلز کی دکان پر بھیک مانگنے پہنچ گیا۔ دکان کے مالک ایک خاتون تھی جس نے اسے بھیک دینے کے بجائے اضافی رقم دے ڈالی، جس کا مقصد کوئی چھوٹا کاروبار شروع کرنا تھا۔ اس بھکاری نے اس رقم کو ایک چھوٹے سے کاروبار میں لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کاروبار چمک اٹھا اور بھکاری کی چاندنی ہونے لگی، یہاں تک کہ رونگ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رونگ واپس اسی نوڈلز کی دکان پر پہنچ گیا اور مدد کرنے والی خاتون کو $1.5 سے زائد کی رقم بطور نذرانہ پیش کی۔ آج رونگ لاکھوں ڈالرز کا مالک بن چکا ہے۔ نمبر 3، سیمن رائٹ۔ دوستو، برطانوی شہر لندن کے سڑکوں پر بھیک مانگنے والا یہ بھکاری کروڑوں روپے کا مالک ہے اور اسے ورلڈ میڈیا کی توجہ بھی حاصل ہے۔ اس پر ایک سرکاری حکم نامے کے تحت پابندی بھی عائد کی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک پرتعیش زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ سالانہ 50,000 یورو بھیک مانگ کر کما لیتا ہے۔ حیران کن طور پر یہ جس پلیٹ فارم میں رہائش پذیر ہیں اس کی مالیت بھی 3 لاکھ یورو ہے۔ یہ رقم پاکستانی کرنسی میں 4 کروڑ روپے سے بھی زائد بنتی ہے۔ نمبر 4، عیشا۔ دوستو، سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی یہ ایک ایسی بھکارن خاتون تھی جو کروڑوں روپے کی مالک تھی۔ بھیک مانگنے کے دوران بھی اس کی عمر 100 سال تک پہنچ چکی تھی، تاہم اب اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ موت کے بعد جب اس کی جائیداد کا انکشاف ہوا تو پتہ چلا کہ اس نے وراثت میں $1 ملین کا خطیر رقم چھوڑ دی ہے اور اس کے علاوہ یہ 4 بلند و بالا عمارت، قیمتی زیورات اور سونے کے سکوں کی بھی مالک ہے۔ ان سب کی مالیت کروڑوں روپے بنتی ہے۔ نمبر 5، بھارت جین۔ دوستو، بھارت جین ایک ایسا ہندوستانی بھکاری ہے جو پٹیل نگر میں ایک پرتعیش فلیٹ کا مالک ہے۔ اس اپارٹمنٹس کی مالیت 80 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے۔ جین کے پاس ایک دکان بھی ہے جس کا ماہانہ کرایہ 10,000 روپے ہے۔ جین ماہانہ 75,000 بھارتی روپے صرف بھیک مانگ کر حاصل کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو دیکھنے کی صورت میں اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔